فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنزُ الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبریں لیے ہم حاضر ہیں. ہم اپنے سلسلے میں عبرتناک خبریں، سبق آموز خبریں، مختلف واقعات اور حادثات بیان کرتے ہیں. اس میں قدرتی حادثات بھی شامل ہیں اور جنرل جو حادثات ہوتے ہیں، جو انسان کی اپنی کوتاہیوں کا بھی بعض اوقات نتیجہ ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہوتے ہیں. معاشرتی عبرتناک واقعات بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں. الگ الگ انداز سے اسے لے کر چلتے ہیں. اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ واقعات کے ضمن میں سبق بھی بیان کرتے ہیں. اس میں کچھ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، ان بے احتیاطیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ہم چھوٹے بڑے نقصان سے خود کو بچا سکیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے دنوں باب المدینہ کراچی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ گلستان جوہر کی طرف جھکیوں میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ 1 بجے کے قریب پہاڑ کا تودا گرا اور اس میں دب کر 13 افراد دم توڑ گئے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. 3 خواتین اور 7 بچے بتائے جاتے ہیں ان ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے. مزید یہ کہ واقعے میں ایک ہی خاندان کے 2 خاندانوں کے 4 افراد بھی اس حادثے کا شکار ہوئے. اچانک ایک پہاڑ کا تودا گرنا اور سوتے ہوئے، یعنی سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، صبح کو تو ہو نہ کہیں زیر زمین. تو پتہ نہیں ہوتا انسان کا راتوں رات کیا ہو جائے، آنکھ کھلے نہ کھلے، چھت گر جائے، دیوار گر جائے، خدا نہ خواستہ زمین پھٹ جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، کوئی بھی واقعہ حادثہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی جان سے جا سکتا ہے. آئیے اس واقعی خبر دیکھتے ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی جو یہاں پہنچے تھے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سبق ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کراچی گلستان جوہر میں مٹی کا تودا گرنے سے 7 بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. ہاں جی، زاہد حسین میمن جی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایسٹ. یہ جی کوئی رات 1-1:30 بجے کے ٹائم ہمیں اطلاع ملی تھی، تو یہ کوئی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے، اوپر سے جو ہے مٹی کا تودا گرا ہے نیچے، اور یہ جو بیچارے غریب لوگ جو لیبر ہیں، موسٹلی ان کا تعلق پنجاب سے ہے، بھاولپور سے، یہ یہاں اپنی مزدوری کے سلسلے میں
رہتے تھے. ان کی کوئی 3 جھگیاں تھیں یہاں اندر, وہ اس مٹی کے تودے کے نیچے آ گئی ہیں. تو بس پھر اس کے امیڈیٹ خبر ملنے کے بعد جو بھی انتظامیہ ہے انہوں نے اپنے طور پہ ایکشن لیا ہے, اور ریسکیو کی ٹیمیں وغیرہ آ گئی تھیں. رات سے ہی ہم لوگ یہاں ہیں سائٹ پر, اور ہم نے کیونکہ ہیوی تھا تو اس کو مشینری بھی بڑی مشکل سے کام کر رہی تھی یہاں, تو بہرحال ہم نے کوشش بڑی کی, لیکن اس کے باوجود بھی جو اللہ کی مرضی تھی, کوئی 13 کیجولٹیز ہوئی ہیں, جس میں کچھ بچے بھی ہیں اور کچھ 3 عورتیں ہیں, 3 مرد ہیں, باقی ریمیننگ بچے ہیں. تو یہ سلسلہ ہوا ہے. تو اب جو ابتدائی ہم نے یہاں سے ان سے جو ایک رپورٹ انویسٹیگیٹ کی ہے, جو بابا ایک بچ گئے ہیں ان کی فیملی کے جو ہیڈ ہیں, تو ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ تو یہاں کوئی 10 سال سے رہتے ہیں. یہ 4-6 ماہ پہلے جو ہے اس کو پہاڑی کو نیچے سے کھریدا گیا ہے ٹو ایکسٹینڈ دا ایریا آف دا پلاٹ. تو اس حوالے سے اس کی نیچرل کمپیکشن ہل کی ڈسٹرب ہوئی ہے, اور اس کے حوالے سے پھر جو ہے اچانک یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. ان کی 13 باڈیز جو ہم نے ان کے گاؤں پہنچانی ہے, وہ ہم نے گاڑی ارینج کروا دی ہے, اور ایک ہم نے ان کی فیملیز کے لیے جو ہے بسز بھی ارینج کروائی ہیں, جو ان کا جو ہے ان کو سیفلی ان کے گھر تک پہنچائیں گی گاؤں میں. جی ہاں, ان کی ایک چھوٹی بچی ہے, اور ایک یہ ان کے جو بابا ہیں یہ بچے ہیں 2 لوگ. تو باقی تقریباً پوری فیملی جو ہے وہ 13 لوگ جو ہیں وہ اجل کا شکار ہوئے ہیں. کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. اپنے بچے ہیں, ایک میرا داماد ہے, ایک میری بیٹی ہے, ان کے 3 بچے ہیں. وہی چھوٹے موٹے پہلے پتھر گرے جس سے ہماری جو آنکھ کھل گئی تھی. یہ میرے بچے بھی ساتھ سو رہے تھے, ہماری آنکھ کھل گئی تھی. جیسے میں نے بولا یار یہ مٹی کیسے آ گئی, اتنی پتھر گرے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جیسے میں نے نگاہ ڈالی تو وہ اوپر سے جو ہے نا پتھر یہ پہاڑی آ رہی تھی. میں نے بچوں کو دھکا دیا, ان کو اٹھایا, یہ ان کو بگایا, یہ دروازے کے پاس چلے گئے, میں بھی چلے گیا. اچانک پیچھے دیکھا تو مٹی سب وہ ہمارے داماد اور ان کے بچے اور اس کی بیوی پورے وہ اندر دب گئے. یا رسول خدا. ہاں ایک ساتھ ہی گرا ہے, پہلے چھوٹے موٹے جو نکلے پتھر وہ گرے, جو اس کے بعد جو گرا پورا اکٹھا ہی گرا ہے. ابھی جیسے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کمزور ہے, ابھی جگہ بنی ہے جو یہ بھی گرے گا. پہلے یہ مسئلہ نہیں نظر آ رہا تھا, پہلے صحیح تھی پہاڑی, جیسے وہاں سے نظر آ رہی ہے ادھر بھی ادھر لیول میں تھی, ایسے برابر میں جیسے نیچے سے نظر آ رہی ہے. 3 فیملیاں, 3 فیملی ختم ہو گئی, کوئی بھی نہیں ان فیملیوں میں سے بچا. ہاں اس کی جو فیملی تھی نا وہ میرے داماد کی, وہ پورے ان کے بچے بھی اور میاں بیوی 5 افراد تھے, 5 ہو گئے, 5 ختم ہو گئے. برابر میں جو ہے نا میں رہ رہا تھا, آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں پہ میں سو رہا تھا, میرے ساتھ بچے سو رہے تھے. اندر جو ہے نا جھگی میں میری بیٹی سو رہی تھی جس کے 2 جڑواں بچے ہیں. اس کے بعد اور کوئی بھی نہیں تھا. 3 فیملیاں ایسی رہ رہی تھی, 2 ادھر دوسری والی میں رہ رہی تھی, وہ جو برابر میں باؤنڈری ہے اس میں 2 فیملیاں رہتی ہے, وہ الگ الگ جھگیاں تھیں ان کی, وہ بھی ختم ہو گئے. دونوں فیملیاں ختم ہو گئی, 8 افراد ختم ہو گئے. وہ ان کے یہاں مقصد اوپر رشتہ دار تو ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. ایک لڑکا وہ کام کرتا ہے مرغیوں کا, وہ جو ہے نا ادھر 4 پہی ڈال کے سوتا ہے گیٹ کے برابر, ادھر تھوڑا سا آگے, وہ بچا ہے. اور جو جھگی کے اندر تھے سب ختم ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. کیا بیتی ہوگی جب کسی کا خاندان آن کے آن صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہوگا. ان کا غم, ان کا صدمہ, ان کا دکھ, ان کی پریشانی یہی سمجھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے. جو مسلمان اس میں انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے. ان کے جتنے بھی لواحقین تھے اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے. ہمارے اسلام بھائیوں کو جب پتہ چلا تو شاید کچھ رات کو پہنچے تھے اور کچھ یہ دن میں بھی پہنچے تھے. اب یہ کہ بس تو عبرت کے لیے یا کسی بھی حوالے سے لے لیجیے خبر, ہم نے کوریج کرنے کی کوشش کی, ان کے تاثرات لیے. ہم اسباب پر غور کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسباب اپنی جگہ پر ہیں, کیا ہوا, کیسے ہوا, آئندہ نہ ہو, اس پر جو اس کے غور کرنے کے تقاضے ہیں جو اس پر ہے, اور وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. کسی غلطی تھی, کسی غلطی نہیں تھی, وہ اپنا ایک کام ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شعبہ ہوتے ہیں جو اس پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, تفتیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ آج آپ کو یہ منظر دکھایا گیا, ہمارے لیے کیا؟ ہمارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے سبق ہے, ہمارے لیے ان کے لیے غمخواری ہے.
ہمارے لیے ان کے لیے ہمدردی ہے، اور اپنے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح آن کے آن، خاندان کے خاندان، گھر کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، خوشیوں سے بھرے ہوئے گھر ختم ہو جاتے ہیں. غریب پر بھی پریشانی آتی ہے، امیر پر بھی پریشانی آتی ہے. غریب کی جھگیوں پر اگر تو پہاڑ کے تودے گریں تو بعضوں کے گھروں کی دیواریں گر جاتی ہیں. الگ الگ انداز ہوتے ہیں. گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ٹرالر گر جاتے ہیں، کنٹینر پورے گاڑی کے اوپر گر جاتے ہیں. گاڑی کے اندر بچے، بیوی، پورا گھر خاندان ہوتا ہے. گاڑیاں ٹرکوں کے اندر گھس جاتی ہیں، کھائیوں میں گر جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے. ہمارے ایک عزیز تھے، کہیں تفریح کے لیے گئے تھے پاکستان میں کہیں. ان کے بچے سمیت ان کی گاڑی کھائی میں گر گئی. باپ کا اور بیٹے کا دونوں کا انتقال ہو گیا. فیملی پیچھے آ رہی تھی، 2 گاڑیاں تھیں. فیملی کے بعض افراد پیچھے تھے، لیکن شاید ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے گاڑی کھائی میں گری اور ختم ہو گیا سب. یہ ہوتا ہے ایسا، اور یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں. آج ہم نے ہمارے سلسلے میں 1436 سے ہجری کے ہونے والے بعض اہم واقعات کو لیا ہے کہ اس کی کوئی دہرائی ہو جائے، اور دہرائی یہ کہ عبرت ہو کہ کیسے کیسے واقعات دنیا میں رونما ہوتے تھے، ہو رہے ہیں، کل نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں بعض معاشرتی خبریں ہیں، بعض قدرتی حادثات کی خبریں ہیں، اور بعض اپنے ہی ہاتھوں کی کچھ ایسی خبریں ہیں حادثات کے حوالے سے. اب اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو واقعات 1436 ہجری میں ہوئے، اس سے ہم نے کتنی عبرت حاصل کی. کچھ پچھلی دہرائی ہو جائے کہ سال بھر کے اہم اہم واقعات کو ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں. خبریں تو نہیں بھی ہیں، لیکن دہرائی بھی کچھ ہو جائے. ہم پچھلا بھول جاتے ہیں، شاید اس لیے غافل بھی رہ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کچھ زلزلے جو پچھلے دنوں آئے ہیں، وہ اس کی میں آپ کو کچھ خبریں بتاتا ہوں. 3 مئی 2015 نیپال زلزلے سے 7,000 افراد ہلاک اور سینکڑوں عمارتوں کو نقصان ہوا. اس کے منظر یہ آپ دیکھتے رہے. پھر نیپال میں دوبارہ شدید زلزلہ آیا، 66 ہلاک، سینکڑوں زخمی. انڈیا ہند میں بھی 19 ہلاک. یہ زلزلہ بڑی تباہی مچاتا رہا، اور دنیا بھر میں مطلب کہ اس کے متعلق کافی لوگ دیکھتے رہے، کلام کرتے رہے. بہت تباہی آئی نیپال میں اس زلزلے کی وجہ سے، بہت تباہی آئی. اور بعض مناظر تو ٹی وی پر ایسے ایسے نظر آئے کہ واقعی عبرت ہی عبرت، عبرت ہی عبرت. اسی طرح چلی میں بھی شدید زلزلہ آیا اور سونامی وارننگ جاری ہوئی، اور اس میں بھی 11 افراد ہلاک ہو گئے. تو زلزلے کے یہ بہت سارے واقعات پچھلے سال یعنی 1436 ہجری میں دنیا میں بہت سارے زلزلے آئے، جس میں نیپال اور چلی کے زلزلے خاص طور پر بیان کیے جاتے ہیں. بہت تباہی آئی اس سے، کافی لوگ اس میں جان سے گئے، املاک ختم ہوئی، گاڑیاں ختم ہوئی، سمندر اپنی حدود سے باہر آ گیا. اصل میں ہر چیز اپنی حد کے اندر بیان کی جاتی ہے. دیکھیے، ہر چیز اپنی حد میں رہے نا تو درست رہتی ہے. جس طرح پانی اگر اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو آپ کے سامنے ہے. سورج کی تپش جب بڑھتی ہے، اپنی حد سے باہر آتی ہے، ہمارے سامنے ہے. ہوا جب اپنی حدود سے باہر آتی ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلام بھائی، جب انسان اپنی حد سے باہر نکلتا ہے نا تو تباہی آتی ہے. خود اس کی اپنی ذات میں تباہی آتی ہے، پھر اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی تباہیاں آتی ہیں. کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اب یہ منظر دیکھیے، ابھی جو دکھایا جا رہا تھا پانی وغیرہ کا، پانی اپنے حد سے باہر آ جاتا ہے اور بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. تو 1436 میں اس طرح بعض زلزلوں کے مناظر، اور یہ اس طرح کے آپ دیکھیے کیسی کیسی یہ تباہیاں آئیں اور لوگوں کو بہا کر
لے گئیں، ہوائیں چلی لوگوں کو بہا کر لے گئیں. اسی طرح سیلاب و طوفان کی خبریں پچھلے سالوں میں کافی رہیں. پاکستان میں سیلاب سے تباہی آئی جولائی کے مہینے میں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے. چترال اس میں زیادہ متاثر ہوا. امریکہ میں برفانی طوفان سے 20 افراد جو تھے وہ ہلاک ہوئے، اور لوگوں کا زندگی کا جو معاملہ تھا وہ بڑا متاثر ہوا. اسی طرح جنوبی مراکش میں بارش اور سیلاب سے 30 افراد ہلاک ہوئے. تو یہ سیلاب، یہ برفانی طوفان اور یہ بارشیں اور سیلاب کے مناظر جو تھے یہ آپ ساتھ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. چونکہ خبریں کافی ہیں اس لیے ساتھ ساتھ یہ مناظر چلتے چلے جائیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں عبرت ملے، اور عبرت میں یہ ہے کہ اس بے اعتبار زندگی پر ہم عبرت لیں کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. چلتے چلتے آدمی ڈوب جاتا ہے، گر جاتا ہے. اب دیکھیے یہ واقعہ، یہ جو موٹر سائیکل سوار آپ کو نظر آ رہا ہے، کہ اب یہ اس کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ جاتے جاتے یہ ہوا یہ گاڑی آپس سے باہر ہوئی، یہ گیا. کیا اس ڈوبنے سے چند لمحے پہلے کیا اس شخص کو اس کا علم ہوگا کہ میری موٹر سائیکل بے قابو ہو جائے گی اور میں اس طرح ڈوب کر مر جاؤں گا؟ ارے 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 کر کے تو ٹھیک ہے، سارے باتیں کر لیتے ہیں، لیکن عبرت لینا بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. اسی طرح فلپائن میں بھی واقعات ہوئے. فلپائن میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی، 23 افراد ہلاک ہوئے. ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی. 1,30,000 افراد اس میں متاثر ہوئے، کئی ہلاکتیں ہوئیں. آسٹریلیا میں سیلاب سے 1500 گھر تباہ، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے. آسٹریلوی جزیرے میں سمندری طوفان سے تباہی، 44 افراد ہلاک، 90% مکان کو نقصانات پہنچا. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، 45 افراد جاں بحق ہوئے. یعنی دنیا کے مختلف حصوں میں، فلپائن، امریکہ، مراکش، تھائی لینڈ، ملائیشیا، آسٹریلیا، تو انڈیا میں بارشیں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 215 افراد کی ہلاکتیں، لاکھوں افراد متاثر ہو گئے. شمالی کوریا میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال، 30 افراد ہلاک ہو گئے. انڈیا کی ریاست آسام میں سیلاب، 77 افراد ہلاک، 8 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے. یہ سینکڑوں ہزاروں اموات، لاکھوں لاکھ افراد کا بے گھر ہونا، اور مطلب کہ اجڑ جانا، گھر تباہ ہو جانا، بچھڑ جانا. اس میں زخمی ہونے والے الگ، ان کی مطلب کہ دنیا اجڑ جائیں الگ. اور آج بھی نہ جانے ان میں بعض کا کوئی پرسان حال ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے کیا. جاپان میں تاریخ کا بدترین سیلاب، 90,000 افراد بے گھر ہو گئے. تو یہ آپ دیکھیے دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اب بھی ہو رہا ہوتا ہے. کہیں زمین پھٹ رہی ہوتی ہے، کہیں آتش فشاں پھٹ رہے ہوتے ہیں، کہیں سیلاب آ رہا ہوتا ہے، کہیں طوفان آ رہا ہوتا ہے، لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب تباہی آ رہی ہوتی ہے. پھر آج کل لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں جیسے ابھی بھی مٹی کا تودا گرا، پہاڑ سے پتھر گرا، اور باب المدینہ کراچی کے اندر کیفن افراد چلے گئے. اسی طرح لینڈ سلائڈنگ کے واقعات کو مزید اگر دیکھیں تو پچھلے سالوں میں یعنی 1436 ہجری میں سری لنکا کے مٹی کے تودے گرنے سے 140 مکانات دھس گئے، 100 افراد ہلاک. لینڈ سلائڈنگ. انڈونیشیا میں مٹی کا تودا گرنے سے 24 افراد ہلاک، لینڈ سلائڈنگ. افغانستان برفانی تودے گرنے سے 214 افراد ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے. اسی طرح گوئٹے مالا میں لینڈ سلائڈنگ سے 131 افراد ہلاک، 300 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے. یعنی پہاڑ کے تودے گرتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. پہاڑ کا تودا گرتا ہے، جیسے آپ کو گلستان جوہر کا دکھایا کہ پہاڑ کی تو وہ دامن میں
لوگ اپنی جھونپڑیاں یا اپنے مکان بناتے ہیں اور نیچے باقاعدہ آبادہ کی آبادیاں ہوتی ہیں. پہاڑ کے پتھر گرتے ہیں، اوپر سے پتھر گرتے ہیں، پہاڑ جیسے کٹ کر گرتا ہے، دھڑا دھڑ چیزیں گرتی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ ایسا لگے گا آپ کو کہ یہاں کوئی مکان نہیں تھے، ختم ہو گئے. ابھی آپ نے جیسے سنا کہ میاں بیوی بچے گئے، داماد بہویں بیٹیاں گئیں، شیر خوار بچے چلے گئے. اجل نے ہی کسرا کی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یہ دنیا یعنی موت ہر وقت ہمارے پیچھے پیچھے ہے. کب دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے. میں بیٹھا ہوں، اللہ ہمیں عافیت دے، اللہ عافیت دے، سلامتی دے. کب کیا کہاں کچھ واقعہ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. کھڑے کھڑے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، برین ہیمریج ہو جاتے ہیں، دماغ پھٹ جاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں. آخر کیا؟ برزخ. یعنی برزخ کی دنیا کو ہم بھول کر بیٹھے ہیں. جس طرح دنیا اور کو برزخ سے ایسی مناسبت ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا کو مناسبت. جیسے ہم جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ کے باہر یہ دنیا ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. ماں کا پیٹ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح یہ دنیا اس وقت ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن اس مرنے کے بعد، یہاں تو دنیا میں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا، یہاں مرنے کے بعد جب برزخ کا معاملہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ برزخ، کہ کروڑوں لوگ انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. کہاں ہیں؟ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. قیامت کا انتظار ہو رہا ہے، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہونی ہے. ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان میں ایمانیات کا یہ حصہ ہے. لیکن اس وقت تک برزخ کا معاملہ ہے کہ وہاں رہنا ہے. وہاں کی کیا دنیا، وہاں کا کیا معاملہ، اعمال دنیا میں جیسا کیا ہوگا مرنے کے بعد ویسا ہمیں پانا پڑے گا. اس کو بھول کر بیٹھے ہیں. دھڑا دھڑ موتیں ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ موتیں ہو رہی ہیں. تو یہ لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ ساتھ آگ کے واقعات یہ کم نہیں تھے. چین، آتش گیر مادے کے گودام میں دھماکے، 56 افراد ہلاک، 700 زخمی، 1500 نئی گاڑیاں تباہ، اربوں روپے کا نقصان. یہ آگ کی وجہ سے چین میں تباہی آئی. اور اب آپ آگ کے جو واقعات ہوئے اس کے مناظر اسکرین پر دیکھتے چلے جائیے. اسی طرح چین سبزیاں محفوظ کرنے کے پلانٹ میں آگ لگ گئی، 18 مزدور ہلاک، 13 زخمی. چین، کوئلے کی کان میں آتش زدگی، 24 افراد ہلاک. کراچی، باب المدینہ کراچی میں بڑا عبرتناک واقعہ تھا. ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ گئی، 400 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی اور کم و بیش 2 ارب کا نقصان ہوا. مدنی چینل پر یہ جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم، یہ پہلے بھی دکھائے ہم نے. جب یہ واقعہ تازے واقعہ سامنے آئے تھے دکھائے تھے، اور ٹمبر مارکیٹ کا واقعہ بھی دکھایا تھا. ان لوگوں کے تاثرات بھی دکھائے، روتے تھے، دوتے تھے، بیچاروں پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا. اللہ کرے کہ یہ کسی حد تک بحال ہو گئے ہوں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. کیوں دل لگائیں ہم اس میں؟ نہیں اچھی، خراب ہے. موت کا انتظار ہے دنیا. بالکل ہر چیز چھوڑ کر چلی جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے کاروبار کرتے کرتے، لمحے میں سب ختم ہو جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور انارکلی کے پلازا میں آگ لگی، اس میں بھی 13 افراد ہلاک ہو گئے. مظفر آباد میں آگ لگنے سے 3 دکانیں جل گئیں. ڈھاکہ فیکٹری میں آگ لگی، 13 افراد ہلاک ہو گئے. چین جنوبی شہر کے گودام میں آگ لگ گئی، 17 افراد ہلاک ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ صادق آباد میں آگ لگ گئی، 100 دکانیں
جل کر راکھ ہو گئے. فلپائن فیکٹری میں آگ لگنے سے 72 افراد ہلاک ہو گئے. سیلاب، طوفان، ہوائیں، آگ، بارشیں، مٹی کے بگولے، تباہی ہے. مگر ہم ہیں کہ ہم بدلتے نہیں. یعنی اتنی عجیب ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بیماری ڈاکٹر بتا دیتا ہے مریض کو. یعنی میں آپ کو ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں کہ مریض کو دیکھیں صحتیابی کی تو دعا کرنی چاہیے اور ایک توقع اور ایک امید تو رہتی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بیماری اس کے لیے ایک بلیک وارنٹ ہے. بہت ٹینشن ہو جاتا ہے اس کو کہ بس اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اتنا عرصہ رہ گیا ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کو تندرستی دے، یوں کر کے بات چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ سخت مریض آدمی بھی اس کو سخت سے سخت بیماری لگ جاتی ہے، چلتا پھرتا ہے لیکن بیماری سخت لگ جاتی ہے، جانتا ہے یہ بیماری ہو سکتا ہے میری جان لے لے، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی ان کو پوری داڑھی رکھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ فلمیں ڈرامے گانے بازے نہیں چھوڑتے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی لگتا تھوڑی رہ گئی ہے اور دبا کر گناہ کرو. روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کراتے ہیں، روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہوتا، بظاہر فرق نہیں آ رہا ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یار اس کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے. بیچارے کو فالج کا اٹیک ہو گیا، لقوا نے اس کو پکڑ لیا، اس کے بعد بھی اب اس کا ہاتھ نہیں چلے گا تو کسی کے ذریعے بھی داڑھی منڈواتے رہیں گے کہ میری داڑھی منڈ دو تاکہ میں قبر میں جاؤں تو منڈا ہوا چہرہ لے کے جاؤں. داڑھی منڈنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. حدیث پاک میں موجود ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پس کرو اور مجوسیوں جیسی یعنی آتش پرست، آگ پرست جیسی صورت مت بناؤ. لیکن نہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، فلمیں ڈرامے پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں، بد نگاہیاں اور پھر بھی چل رہی ہوتی ہیں، گردے ختم ہو گئے، پھیپڑے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کینسر ڈکلیئر ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں ڈکلیئر ہو جاتی ہیں، شوگر یوں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، بلڈ پریشر نہ جانے کب دماغ کی سیڑھیاں پھٹ جائے، ایسا بڑھاپا لگ جاتا ہے، پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں، بار بار گرتے پڑتے ہیں، ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں. لیکن خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے، عبرت نہیں آ رہی ہوتی. موت سامنے موت کھڑی ہے. چلیں وہ ہے نا بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. 70 سال ہو جاتے ہیں، بیماریاں گلے پڑ جاتی ہیں. ارے بھائی اب تو سود چھوڑ دو، اب تو رشوت چھوڑ دو، جو حرام کا مال کمایا ہے توبہ کرو، تلافی کرو، لوگوں کو دو کہ اب ان قریب موت آنے والی ہے. یعنی موت بچے کو بھی آ جاتی ہے. جگی کا جو ابھی واقعہ بھی آپ کو بتایا، شیرخوار بچے بھی دنیا سے چلے گئے، بڑے بھی چلے گئے. وہ بوڑھے صاحب جو تھے، ان کے والد تھے، وہ نکل کے باہر آ گئے. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے نانا بھی ہو، کسی کے دادا بھی ہوں، یہ بچ گئے. ان کے سامنے ان کے بچے، ان کی بہو، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے ہو سکتا ہے کہ وہ دب کر دنیا سے چلے گئے ہوں. دیکھیں نا، موت تو وقت پر آئے گی، عمر دیکھ کر نہیں آتی. لیکن ایک امید ہوتی ہے نا کہ بچپن میں امید ہوتی ہے، نوجوان ہے تو جوان ہوں گے، جوان ہے تو ادھیڑ پن آئے گا تو بڑھاپا آئے گا. اب بڑھاپے کے بعد کوئی دور نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد صرف موت ہے. مگر اس کے باوجود بھی بڑھاپا، کمر جھک گئی، سر میں درد، چیچڑا پن، نہ دانت کام کر رہا ہے، نہ ہاتھ کام کر رہی ہے، نہ دل ٹھکانے پر ہے، نہ آنکھیں ساتھ دے رہی ہیں، نہ کان سے صحیح سنائی دیتا ہے، نہ دماغ سے ہی سوچ پاتا ہے، یادداشت کم ہو رہی ہوتی ہے، سانس پھول رہی ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتے، زیادہ پیدل چل نہیں سکتے، لاٹھی پکڑتے تب بھی ہاتھ میں درد ہو جاتا ہے. کوئی بڑھاپے میں سہارا نہیں بننا، کوئی یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، دوائیاں کھا رہے ہیں، آئے دن ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بس دھکا مار رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے مطلب کہ وہ گاڑی اسٹارٹ رہے، دھکا اسٹارٹ گاڑی کو کچھ نہ کچھ میڈیسن دیتا رہتا ہے. چلو بیچارہ بھی بوڑھا تو ہو گئے. اس کے باوجود بھی
نہ وہ مسجد کا راستہ پکڑتا ہے، نہ پوری داڑھی رکھتا ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے، نہ بدنگاہیاں چھوڑتا ہے، نہ غیبت چھوڑتا ہے، نہ چگلی چھوڑتا ہے، نہ دل آزاریاں کرنا چھوڑتا ہے، نہ ستانا چھوڑتا ہے، نہ رشوت چھوڑتا ہے، نہ حرام روزی چھوڑتا ہے، نہ سود چھوڑتا ہے، نہ دھوکہ چھوڑتا ہے، نہ ملاوٹ چھوڑتا ہے، پھر بھی بس بیٹھا ہوا ہے، کسی صورت آتا رہے پیسہ، اور بدنگاہیاں، اس کی بھی بدنگاہیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کو تھوڑی اجازت مل جائے گی؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبرت ہم کب عبرت لیں گے؟ ہم کب سبق حاصل کریں گے؟ اتنا مطلب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے کوشش کی کہ پچھلے سال کے واقعات کی دہرائی کر دی جائے کہ کیا ہم نے عبرت لی؟ اتنے عرصے سے ہم آپ کو عبرت نہ خبریں دکھا رہے ہیں، اللہ کرے عبرت لے رہے ہوں لوگ۔ آگے اور مزید بڑھتے ہیں، حادثات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنوبی کوریا، میوزک کنسرٹ کے دوران چھت گر گئی، 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر ہم نے بتائی تھی آپ کو کہ میوزیکل پروگرام تھا، چھت گری، 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ خبر سننے کے بعد ہمارے گھروں سے شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر مواقع پر، کیا ہم نے میوزک فنکشن بند کر دیا کہ نہیں یار، ناچتے کودتے گانے گاتے اللہ کی نافرمانی کرتے مریں گے؟ کیا کوئی ایسا ہم نے پروگرام بنایا، کوئی ایکشن لیا؟ کالس آتی ہیں ماشاءاللہ بعض اوقات کہ بس اب ہم نے یہ نیت کر لی، یہ نیت کر لی۔ اللہ آپ کو آپ کی نیتوں پر، اچھی اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، ہم عبرت لینے والے اللہ کرے بن جائیں۔ سکھر ٹھیری بائی پاس کے قریب خوفناک حادثہ، 60 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ گلزار طیبہ سرگودا ڈسٹرکٹ اسپتال میں 15 نومولود بچے دم توڑ گئے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ، اللہ 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 اللہ، دیکھیں کیسے اڑا کر چلی گئی، کس طرح حادثات ہو جاتے ہیں۔ چین شدید دھند کے باعث 53 گاڑیاں ٹکرا گئی۔ شنگھائی سالے 9 کی تقریب میں بھگدڑ مچنے سے 35 افراد ہلاک۔ کراچی نئے سال کی آمد اور فائرنگ، 15 سے زائد افراد زخمی۔ کراچی کاٹھو لنک روڈ پر بس اور ٹینکر میں تصادم، آگ لگنے سے 59 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ اب یہ مناظر دیکھیے، آگ لگ جاتی ہے، کیسا گھسیٹ کر لے گئے، دیکھیں پتہ بھی نہیں ہوتا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ عبرت کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں بے احتیاطیاں بھی شامل ہوتی ہیں، کوئی نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، کیسے کیسے حادثات ہیں۔ اللہ اللہ، یہ گئی گاڑی، دیکھیں کون ہے؟ بس سڑک پر چلتا ہوا آدمی بولے گا یار میں کیا کر رہا تھا؟ بھائی آپ کر کچھ نہیں رہے تھے، آپ کا موت کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ عافیت نصیب کرے ہم سب کو۔ یورپ میں امریکہ میں برف باری، نظام زندگی منجمد، 13 افراد ہلاک۔ اٹلی تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے سے 300 افراد ہلاک۔ امریکہ شکاگو میں شدید برف باری، کراچی کا المناک روڈ حادثہ، وین میں آگ بھڑک اٹھی، 10 افراد جاں بحق۔ موت 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 موت، ہر طرف موت ہی موت ہے۔ بنگلہ دیش مسافر کشتی ماہی گیروں کے ٹرالر سے ٹکرا گئی، 90 افراد ہلاک۔ خیرپور کوچ ٹرک سے ٹکرا گئی، 13 افراد جان سے گئے۔ تنزانیہ بس اور ٹرک میں تصادم، 40 افراد ہلاک۔ چین مسافروں سے بھری بس کھائی میں جا گری، 60 افراد ہلاک۔ بنگلہ دیش میں بس درخت سے ٹکرا گئی، 25 افراد ہلاک۔ ساؤتھ امریکہ کے پیرو میں بس حادثہ، 16 افراد ہلاک۔ مراکش میں نوجوان کھلاڑیوں کی بس کو حادثہ، 31 افراد ہلاک۔ لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 400 افراد ہلاک، 400، 200، 300، 700، 90
اتنے افراد ہلاک. نائجیریا، چین، مراکش، جنوبی افریقہ، اٹلی، تھائی لینڈ، لیبیا، کہاں کے میں واقعات بیان کروں. موت، ہر طرف موت ہی موت ہے. یعنی یہ تو حادثات، ہسپتالوں میں جو دم توڑ رہے ہیں، گھروں میں جو دم توڑ رہے ہیں. ارے قبرستان، آبادیوں کے اندر سے قبرستان چھوٹے پڑ گئے، قبرستان باہر نکالے جا رہے ہیں. کہ کہاں دفن کریں؟ دنیا میں لڑائی، جنگ، جو کچھ ہو رہا ہے سب آپ جانتے ہیں، مگر ہمارا دل یہیں پھنسا ہوا ہے. اس آخرت کی تیاری کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں واضح طور پر فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کیا بھیجا. میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں عبرت والی آنکھیں عطا فرمائے اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. جہاز کے حادثے، جو پلین کریش ہوئے، وہ بھی عجیب واقعہ. دیکھیں نا، موت، تباہی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے. تائیوان میں مسافر طیارہ، اس کو حادثہ ہوا، پل سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا، 31 مسافر ہلاک. کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہونے سے 5 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک. واشنگٹن، چھوٹا طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ، 6 افراد ہلاک. امریکی ریاست میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک. لندن، ہیمپشائر میں نجی طیارہ گر کر تباہ، 4 افراد ہلاک. انڈونیشیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے سمیت 54 لوگ ہلاک. ارجنٹینا، رائلٹی شو کے دوران ہیلی کاپٹر ٹکرا گئے، 10 افراد ہلاک. پچھلے دنوں باب المدینہ کراچی میں ہیٹ اسٹروک، شدید گرمی ہوئی تھی، بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں بھی ہوئی تھی. 1500 سے زائد افراد دنیا سے چلے گئے. ہند، شدید گرمی کے باعث ایک ہفتے میں 1700 افراد دنیا سے چلے گئے. مصر میں گرمی کی شدید لہر سے کم از کم 61 افراد چلے گئے. کیسے مختلف انداز ہیں اور دنیا لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے معاشرتی جھگڑے، فساد، گھر میں لڑائی جھگڑے، ماں نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے ماں کو مار دیا، بچوں نے باپ کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، بھائیوں میں لڑائی جھگڑے، یہ ساری خبریں بھری ہوئی ہیں میرے پاس، پوری لسٹ بھری ہوئی ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں. تو یہ جعلی عامل کے کہنے پر 6 سالہ بچے کو عملیات کے لیے 2 گھنٹے زندہ دفنا دیا گیا. گھریلو جھگڑا، سنگ دل باپ 6 بچوں کو شیلٹر ہوم چھوڑ گیا. پسند کی شادی سے انکار پر ملزم نے فائرنگ کر کے دلہن کو قتل کر کے خود کو گولی مار لی. گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی کو زندہ جلا دیا. گھریلو تنازع، باپ کی فائرنگ سے ماں اور بیٹا قتل ہو گئے. اسلام آباد میں باپ نے بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. جرمن ایئر لائن کا طیارہ فرانس میں گر کر تباہ. یک طرفہ محبت، 9 بیاہی دلہن قتل کر کے جنونی نوجوان نے خودکشی کر لی. لاہور میں ملازمت سے نکالنے پر گارڈ نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا. اب یہ سارے واقعات، یہ صرف میں آپ کو 1436 سن ہجری میں ہونے والے واقعات کی کچھ سرخیاں بیان کر رہا ہوں، اور یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا ہم اس سے عبرت لے رہے ہیں. کیا آپ کے گھریلو جھگڑے ختم ہوئے، ضد بحث ختم ہوئی؟ تقریباً جو جھگڑے ہوتے ہیں ضد، بحث، انا، غصہ، قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیا تبدیلی آئی آپ کے مزاج میں؟ بڑے برے جو ہمارے اسلام بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، نرم ہو جائیے، نرم ہو جائیے، ضبط کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، عبرت لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی درندگی کی بھینٹ آپ بھی چڑھ جائیں، کسی بربریت کی بھینٹ آپ بھی چڑھ جائیں. ظلم سے بچیں، تشدد سے بچیں، لوگوں پر زیادتی کرنے سے بچیں. آپ کو یاد ہے قصور میں 200 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کے والدین کو بلیک میل کیا گیا. کیسی اخلاقی بربادی، یعنی ہر طرح تباہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے حالات میں ایک
ایسی کشتی کی ضرورت ہے جس میں بیٹھ کر ہم کچھ امن سے سفر طے کر سکیں. آئیے دعوت اسلامی آپ کو وہ کشتی مہیا کرتی ہے، اس پہ سوار ہو جائیے اور محبت اور پیار کے راستے پر چلیے، نرمی اور برداشت کے راستے پر چلیے، درگزر کے راستے پر چلیے، نماز کے راستے پر چلیے. جب مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آپ کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے چاہیے. گناہ چھوڑ دیں، ہم سب گناہ چھوڑ دیں، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے ہو رہے ہوں، گھر کی چار دیواری میں ہو رہے ہوں، بازار اور مارکیٹ میں ہو رہے ہوں، شادی کے موقع پر ہو رہے ہوں یا دکھ اور موت کے موقع پر ہو رہے ہوں. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. پیار، محبت، امن، اتفاق نصیب ہوگا. آپس کا اتفاق اٹھ جانا، آپس سے نفرتوں کو آ جانا، دلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں سے گرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اتفاق دور کر دیتا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑے پھوٹ پڑتے ہیں. آج آپ کے سامنے کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑائی جھگڑے مچے ہوئے ہیں، تباہی آئی ہوئی ہے، جائیدادوں کے لیے، زمینوں کے لیے، اس کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، فلاں کے لیے ایک دوسرے کو مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے رکھ دو. ارے بھائی مرنا ہے، یقین مانے رب کعبہ کی قسم مرنا ہے، خدا کی قسم مرنا ہے. اس مرنے کی کیا تیاری کر؟ ارے نماز کی فرصت نہیں، سچ بولتے نہیں ہے، جھوٹ پر کمر باندھی ہوئی ہے، کوئی مطلب کہ اچھی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر پا رہے. مرنا نہیں ہے. کب تک دھوکے کی زندگی میں رہیں گے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تو تماشا. دنیا کی زندگی دھوکا ہے. اس سے روکا گیا ہے، اس کے فتنوں سے روکا گیا ہے، اس کے دھوکے سے روکا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عافیت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب فرمائے، مدنی چینل سے وابستگی عطا فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. 8، 9، 10 یا 9، 10، 11 محرم الحرام کو ہزاروں اسلامی بھائی کربلا کے امام حسین کے تمام ساتھیوں کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ. اب بھی سفر کیجئے گا، اپنی زندگی میں مدنی انقلاب لانے کی کوشش کیجئے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.